اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں نیلوفر علی، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان ہیں، اور سر نے ہمیں ٹائم دے کے اور سر نے ہمیں انٹرویو دے کے بہت ہی ہماری عزت بڑھائی ہے اور ہمارا حوصلہ بڑھایا ہے۔ سر جو ہیں سر اعتماد کورنگی کراچی ریحان اسکول کورنگی کیمپس میں اعتماد سازی کے ٹیچر ہیں، اور آپ سمجھ گئے ہوں گے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سر رانا زاہد ترکی والا۔ آئے سر سے باتیں کرتے ہیں اور سر کے بارے میں جانتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی نیلوفر سر کیسی ہیں؟ کیسے ہیں؟ سر کیسے ہیں آپ؟ جی میں خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہوں، اللہ کا فضل ہے۔ آپ کیسی ہیں؟ سر الحمدللہ۔ سر سب سے پہلے تو سر آپ ہمیں اپنے بارے میں بتائیں، اپنا انٹروڈکشن دیں تھوڑا سا۔ صحیح، بہت شکریہ سب سے پہلے نیلوفر کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا، آپ میرا انٹرویو لے رہی ہیں۔ میں بہت خوش ہوں اس بات سے، اس عزت افزائی کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ تعارف میرا یہ ہے کہ جی میرا نام ہے رانا زاہد ترکی والا، میرا تعلق پنجاب اور پہلوانوں کا شہر گوجرانوالہ وہاں سے ہے، لیکن اس وقت میں ریحان اسکول کورنگی کیمپس میں موجود ہوں۔ نیا کراچی شفٹ ہو گیا ہوں، ریحان صاحب کی محبت میں، ریحان اسکول کورنگی کیمپس کی الفت میں، اور یہاں کا تعلیمی نظام دیکھ کے تو یہاں میں ہوتا ہوں۔ یہاں پر میں ایز اے کانفیڈنس بلڈر کوچ کام کر رہا ہوں، اعتماد سازی کو بحال کرنے کے لیے۔ اس میں ٹیچرز بھی ہیں، بچے بھی ہیں، ہر وہ انسان جس کو بولنے میں مسئلہ ہوتا ہے، ہر وہ انسان جو بات کرتے وقت شرما جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے اور ہچکچا جاتا ہے، اس کو میں ٹھیک کرتا ہوں اپنے مخصوص انداز میں، ان کو میں تعلیم دیتا ہوں، اور یہی میرا مقصد ہے۔ اور میں خود ریحان صاحب کی شاگردی میں یہ سارے فرائض سال انجام دے رہا ہوں۔ جی نیلوفر۔ سر یہ جو آپ کا ہے اعتماد سازی کا ٹیچر، سر یہ میں نے فرسٹ ٹائم سنا ہے اور مجھے بہت ہی اچھا بھی لگا۔ سر آپ کو کتنا ٹائم ہوا ہے اس شعبے سے آپ وابستہ ہیں، اور سر آپ کیا کنکلوژن نکالیں گے، کیوں اعتماد کی کیوں کمی ہے، کیا ریزن ہے سر، مین اس کا کنکلوژن کیا ہوگا؟ صحیح، سب سے پہلے تو نیلوفر آپ کے سوال کے لیے میں آپ کو داد دوں گا، بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ زیادہ تر لوگ اس سوال کو کرنا ہی نہیں آتا اور لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ چیز پوچھیں کیسے۔ آپ نے بڑی اچھی طرح سے اس کو خوبصورت لفظوں میں پوچھا، بہترین۔ یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ آپ ایک اچھی انٹرویور ہیں فیوچر کی، اور ابھی بھی دیکھیں اعتماد سازی کا ٹیچر، جیسے آپ نے کہا کہ پہلی دفعہ آپ نے سنا دیکھا، یہ بڑی ضروری چیز ہوتی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کرکٹ کے متعلق جانتی ہوں گی، فٹ بال کے متعلق جانتی ہوں گی، ان میں سے کون سی گیم جانتی ہیں؟ سر کہ تھوڑا بہت جانتی ہوں، کرکٹ کا زیادہ نہیں۔ کون سی گیم ہے جس کے متعلق آپ کی دلچسپی ہے؟ سر گیمز میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے میرا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں اگر کرکٹ کی ہم بات کریں تو اس کو کھیلنے کے لیے ہمیں ایک کوچ کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جی جی اسی طرح ہمیں دیکھیں کرکٹ کھیلنے کے لیے انسان کو کوچ کی ضرورت ہے، تو زندگی گزارنے کے لیے نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمیں ان چیزوں زندگی گزارنے کے لیے بھی ہمیں ایک مینٹور، ایک کوچ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک تو انسان کے اندر خود یہ چیزیں ہوتی ہیں، انسان سیلف موٹیویٹڈ ہوتا ہے، اگر نہیں تو اس سے چاہیے کہ وہ کسی ایسے شخص کے ساتھ جڑے، کسی ایسے رہبر کے ساتھ جڑے جو اس کی رہنمائی کرے۔ تو یہ اعتماد سازی جو ہے نا، یہ ہم نے ریحان اللہ والا صاحب سے سیکھی، ان سے شاگردی ان کی، تو ان سے یہ ساری تعلیم و تربیت لے کے ہم میدان میں اترے۔ لیکن اس سے پہلے آج ہی تھوڑی دیر پہلے میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بتا رہا تھا کہ تقریباً 2005 میں نے یہ کام شروع کیا تھا، یہ چیز سیکھنی۔ تو ریحان صاحب نے رات کو مجھ سے کہا کہ 20 سال انسان کسی کام کو کر لے تو اس کا ماہر ہو جاتا۔ تو میں نے لڑکوں سے ابھی کہا تھوڑی دیر پہلے کہ مجھے تقریباً 3 سال رہ گئے اس کام میں، میرا بھی شمار ماہر لوگوں میں انشاءاللہ ہونے لگ جائے گا۔ تو پچھلے 17 سال سے میں اسی چیز کو لے کے چل رہا ہوں کہ اعتماد کو کیسے بحال رکھا جائے۔ دیکھیں نیلوفر، ایک چیز آپ نے کبھی دیکھی ہوگی کہ زندگی میں اتنے اچھے مواقع آتے ہیں
اور ہم اسے گوا دیتے ہیں. مثال کے ساتھ بات سمجھاؤں گا کہ کبھی بھی کوئی آپ ریحان صاحب کی ہی کسی محفل میں ٹریننگ میں بیٹھی ہوں اور بہت اچھا موقع ہوتا ہے, لوگ پاکستان ترستا ہے ان سے بات کرنے کو, ملنے کو, اور ان کو اپنے سامنے دیکھنے کو, روبرو ملنے کو, دل مشافہ ملنے کو. لیکن آپ بیٹھی ہوں کبھی ان کے سامنے, وہ کہیں کسی کا کوئی سوال, اب آپ کی جان پہ بن جاتی ہے کہ یار سوال کرنا ہے, کرنا بھی ضروری ہے, پوچھنا بھی چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں, لیکن سوال کیسے کروں, اتنا بڑا دل کیسے لاؤں, پتہ نہیں میں سوال کروں ان کو کیسا لگے, کہیں غلطی نہ ہو, کروں تو کیا کروں. تو سوال پوچھنے کی بجائے, سوال کرنے کی بجائے بندہ کرسی کو ایسے پکڑ لیتا ہے, کروں نہ کروں, اپنے ہاتھوں کو ایسے ایسے مسلنے لگتا ہے, پھر دائیں بائیں دیکھتا ہے ایسے ایسے کہ جو سوال میں کرنا چاہتا ہوں کبھی کوئی کر لینا میری طرف سے تو میری تو جان چھوٹ جائے. تو ثابت یہ ہوا کہ ہم اپنے اعتماد کی کمی کی وجہ سے جو زندگی کے اہم مواقع ہیں وہ گوا دیتے ہیں. جو سوال ہمیں خود کرنا چاہیے, وہ سوال کی طاقت نہ ہونے کی وجہ سے, کوسچن پاور نہ ہونے کی وجہ سے ہم وہ موقع ضائع کر دیتے ہیں. اور عقل مند لوگ کہتے ہیں کہ اپرچونٹی کمز فار دا مومنٹ, زندگی میں ایک اچھا موقع ایک لمحے کے لیے آتا ہے, ٹھیک ہے, اور جو کامیاب ہوتے ہیں پکڑ لیتے ہیں, ناکام لوگ اسے گوا دیتے ہیں. اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی جانب. تو یہ چیز میں نے اس لیے محسوس کی کہ یہ میرے ساتھ بھی ہوا, میرے ساتھ یہ مسئلہ بہت زیادہ تھا, تو میں نے اس کو ٹھیک کیا. پچھلے 17 سالوں سے میں اسی چیز پہ کام کر رہا تھا, یعنی 2005 میں نے اس چیز کا آغاز کیا کہ یار یہ چیز ختم ہونی چاہیے پہلے مجھ میں, اور پھر میں دوسروں کی مدد و رہنمائی کروں گا. کافی حد تک ہوئی بھی, پھر میں گھبرا گیا, پھر یہ وہ, لیکن جب سے بزرگوں کی شاگردی اختیار کی ہے, آپ سمجھ گئیں ریحان صاحب کی, تو تب سے اس چیز میں اضافہ ہی ہوا ہے, اور جو میری پچھلی محنت تھی وہ بھی اس میں شامل ہو گئی. لیکن جو بزرگوں نے میری رہنمائی کی, میرے اندر جو اعتماد بحال کیا, انہوں نے بتایا کہ رانا زاہد ترکی والا کون ہے, مجھ کو میرے ہی سامنے کھڑا کر دیا, مجھ کو میرے بارے میں پہچاننے میں انہوں نے مدد کی, تو تب سے اس چیز میں اضافہ ہوا. اب نیلوفر اس کے اندر ایک اور چیز ہے, انسان کرتا کیوں ایسے, گھبرا کیوں جاتا ہے. کوئی آپ نے کبھی دیکھا ہوگا, میں بات مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ انسان کہیں بیٹھا کچھ گنگنا رہا ہے, کوئی نعت پڑھ رہا ہے, کوئی گانا گنگنا رہا ہے, کبھی ہوتا ہے نا, تو وہ کرتا جائے گا. لیکن جیسے ہی کوئی آیا ہے, آ کے اس نے کہا واہ جی واہ بہت اچھے, یہ کون سی نعت تھی سنائیے ذرا, جیسے ہی اس نے کہا کہ یہ کون سی نعت تھی, کون سا گانا ہے, سنائیے ذرا, تو آپ کی ایسے ہوتی ہے جیسے کسی نے تارے نکال دی ہو, آپ کی بیٹری ڈاؤن آ جاتی ہے, آپ دیکھیں نہیں میں تو ایسے ہی لگا تھا, نہیں کوئی ایسی تو نہیں بات, نہیں یار کیا سنا, میری تو آواز ہی نہیں ٹھیک, میرا تو یہی نہیں ٹھیک. تو ہوتا یہ ہے کہ انسان اکیلا جو مرضی کرتا رہے, لیکن جیسے ہی کسی کا سامنا ہو تو انسان گھبرا جاتا ہے, الفاظ ختم ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کی وجہ کیا ہے, اب میں آتا ہوں اس چیز کی جانب. دیکھیں جی 2 وجوہات ہیں اس کی. پہلی ڈر, دوسری شرم, ٹھیک ہے. یہ 2 وجوہات ہیں جو انسان کو سوال نہیں کرنے دیتی. یہ 2 وجوہات ہیں جو انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتی. یہ 2 وجوہات ہیں جو انسان کو زندگی میں آگے بڑھنے سے روکتی ہیں. اب ان دونوں چیزوں کو ہم دیکھیں گے کہ اس کا عام انسان کو تو یہ سمجھ ہی نہیں آتا. وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں شرماتا ہوں, اور یقیناً وہ کہیں نہ کہیں سے ڈر رہا ہوتا ہے. پھر وہ سمجھتا ہے میں ڈرتا ہوں, لیکن ہو سکتا ہے وہ شرما رہا ہو. اب یہ کیسے پتا چلے کہ وہ شرما رہا ہے یا کہ گھبرا رہا ہے. اس کے لیے جو استاد ہیں, جو اس کام میں ماہر ہیں, وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں سے ملنا چاہیے اور اپنا مسئلہ بیان کرنا چاہیے. ہم گاؤں کے ہیں, پنجاب سے ہیں, تو ہمارے ہاں ایک کہاوت مشہور ہے کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے, پنجابی میں تو یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ چھت پہ چڑھ کے چلائیں, لوگوں کو متوجہ کریں اور انہیں باخبر کریں کہ مجھے یہ مسئلہ آ رہا ہے, مجھے اس کا حل بتایا جائے. تو جتنے لوگوں تک وہ بات جائے گی وہ آپ کو کوئی نہ کوئی مشورہ اور اس کا حل بتائیں گے اپنے تجربے سے. تو میں سمجھتا ہوں جن لوگوں کو بولنے کا مسئلہ آتا ہے, کانفیڈنس کی کمی آتی ہے, انہیں چاہیے کہ کسی سے پوچھیں. اور آج کل تو یوٹیوب بڑا پڑا ہے,
گوگل بڑا پڑا ہے کہ کس طرح چیزوں کو ٹھیک کیا جاتا ہے. تو لہٰذا شرم اور ڈر یہ دونوں الگ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, ہماری زندگی میں شرم اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنا ڈر کا کردار ہوتا ہے, لیکن یہ ہر انسان میں الگ الگ اس کی پرسنٹیج ہے. کسی میں ڈر زیادہ ہوتا ہے, کسی میں شرم زیادہ ہوتی ہے. کسی سینئر استاد سے ملنے کے بعد, مینٹور رہبر سے ملنے کے بعد وہ یہ چیز ڈھونڈتے ہیں کہ آپ کے اندر کون سی چیز کتنی ماترا میں پائی جاتی ہے, پھر اس کا حل دیا جاتا ہے. تو یہ ہیں دونوں الگ چیزیں جو ہمیں سوال کرنے سے, آگے بڑھنے سے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے سے, اور نوجوانوں کو میں ہنسانے کے لیے طرح طرح کی باتیں کرتا ہوں کہ آپ کو ہر طرح کی وہ کامیابی جو آپ کو ملنی چاہیے اس سے آپ پیچھے رہ جاتے ہیں. اور ایک چیز میں اور اکثر کہتا ہوں مذاق میں کہ آپ جیسے نوجوان یہی کہتے ہیں کہ یا اللہ پاک موقع دیتا ہے حوصلے بھی دے دے, تو اس وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں لوگ. جی نیلوفر. سر میں سمجھتی ہوں ایک چیز یہ نہیں ہے کہ سر ہم میں نالج کی کمی ہے. کیا نالج کی کمی بھی ایک کانفیڈنس لو کا سبب نہیں ہے؟ بالکل ایسا ہے. اس میں جو آپ کا سوال ہے کہ نالج کی کمی کی وجہ سے بھی کانفیڈنس کم ہوتا ہے, بالکل ایسا ہے. دیکھیں ہر بندہ ہر جگہ ایک ہی جیسا اس کا اعتماد نہیں ہو سکتا. اب میں ہوں یا آپ ہیں, آپ انٹرویو لے رہی ہیں پورے اعتماد طریقے سے, اچھی طرح انٹرویو لے رہی ہیں, لیکن آپ اسی طرح آپ کو ان صاحب کے سامنے بٹھا دیا جائے جو کہتے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں, تو آپ یقیناً ایسے انٹرویو نہیں کر سکیں گی, یعنی کہ عمران خان صاحب. ٹھیک ہے, اب میرے ساتھ بات کر رہی ہیں, مجھ سے ملی ہیں, مجھے دیکھتی ہیں, آپ نے دیکھا کہ سارے ایک ہنسی مذاق والے ایک سادہ سے انسان ہیں. تو لیکن آپ کو ایسے ہی, آپ کو اگر ریحان صاحب کے ساتھ ایسے انٹرویو کرنا پڑے تو آپ کا کانفیڈنس کچھ اور ہوگا. اسی طرح آپ کو عمران خان صاحب کے سامنے بٹھا دیا جائے تو آپ کا کانفیڈنس کچھ اور ہوگا. تو ہر جگہ پہ اعتماد ایک جیسا نہیں رہتا. میں کسی حد تک تھوڑا بہت گنگنا بھی لیتا ہوں, لیکن اگر مجھے کھڑا کر دیا جائے اسٹیج پہ کہ مائیکل جیکسن کی طرح کوئی 2-4 آپ نے کوئی ایکٹ کرنے ہیں, کوئی اسٹیپ لگانے ہیں, میرا کانفیڈنس جاتا رہے گا. اب مجھے کیا پتا, وہ تو چیخیں بھی مارتا ہے اور کپڑے کو بھی بار بار ایسے, اور پتہ نہیں کیا کیا سٹائل ہیں اس کے. تو لہٰذا ثابت یہ ہوا کہ وہاں میرا کانفیڈنس کسی کام کا نہیں رہے گا. میں کھڑا تو رہوں گا, لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں بھی ڈال لوں گا, دیکھ لوں گا, گھبراؤں گا نہیں, لیکن وہ جو مجھ سے کہا جا رہا ہے وہ مجھے اس چیز کا علم نہیں, تو وہاں میں تھوڑا سا عجیب محسوس کروں گا. تو اس کی جو باٹم لائن ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان ہر جگہ پہ ایک جیسا پورے اعتماد نہیں رہ سکتا, کیونکہ جو اس کو مہارت ہے اس میں وہ زیادہ کانفیڈنٹ ہے. آپ سے اگر کہہ دیا جائے کہ چائے بنا دے, آپ نے فوراً جانا ہے چولہا جلا کے, پنجابی میں کہتے ہیں 3 منٹی, یعنی 3 منٹ کے اندر آپ نے چائے بنا دینی ہے. اب ہم سے کہیں, ہم نے جاتے ہی کہنا ماچس کدھر ہے, پتی کتنی ڈالنی ہے, ایسی آوازیں دینی ہے نا. اور یہ کیسے ہوگا, یہ وہ ہاتھ بھی جلا لیں گے, اور کچن میں سے طرح طرح کی آوازیں آئیں گی, گلاس کے ٹوٹنے کی, کپ کی. تو لہٰذا جب تک ہم 20-25 چائے بنا نہیں لیں گے ہمارا اعتماد بحال نہیں ہوگا. تو یہ علم کی کمی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے, کانفیڈنس کی کمی. لیکن کانفیڈنس کی کمی جو ہے یہ علم کی کمی کا بھی باعث بن جاتی ہے, جس کی مثال یہ ہے, میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ لوگوں نے ماسٹر کر لیا لیکن کھڑے ہو کے بات نہیں ہوتی. ان سے جب کہا جاتا ہے پلیز ٹیل می اباؤٹ یور سیلف, سر اپنے بارے میں کچھ بتائیں, بھائی جان اپنے بارے میں کچھ بتائیں, تو وہ کہتے ہیں کیا میرا نام رانا زاہد ترکی والا. جی ہو گیا, آگے آگے, ہاں یہی نام ہے, میں گجرانوالہ سے. اچھا بس آگے. تو لہٰذا ثابت ہوا کہ آپ کے پاس اب جس نے ماسٹر کیا علم تو بے شمار, ٹھیک ہے, علم کی تو کوئی ایسی بات نہیں, لیکن کانفیڈنس کی کمی پھر بھی ہے. تو لہٰذا اعتماد جو ہے نا, اعتماد اس کا ہونا بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. آپ جتنا مرضی اچھا پڑھ لیں, تیاری کر لیں, رٹا لگا لیں, کچھ بھی کر لیں, اکثر مجھ سے کہا جاتا ہے کہ سر ہمیں بہت کچھ آ رہا ہوتا ہے, پتہ بھی ہے, لیکن جب موقع آتا ہے تو ہم سے وہ سوال ہی غائب ہو جاتے ہیں, الفاظ ہی ختم ہو جاتے ہیں. ایک 55 سال کے میرے اسٹوڈنٹ ہیں, تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ سر جب ہم کہیں کھڑے کر دیے جاتے ہیں, جب لوگ ہماری طرف متوجہ ہو جاتے ہیں,
تو ہم خالی ہو جاتے ہیں. اب 55 سال کا بندہ ایک بزنس مین بھی ہے, اچھا پڑھا بھی ہے, عمر بھی بہترین, تو تجربہ تو بے شمار ہے, علم بہت زیادہ ہے, لیکن وہ وجہ یہ ہے کہ کانفیڈنس کی کمی کی وجہ سے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو آپ کا سوال ہے کہ علم کی کمی یہ بھی ہے, لیکن علم کی کمی تو کسی حد تک چل جاتی ہے. انسان کا دماغ چل رہا ہو نا تو سارا کچھ ٹھیک ہے. آپ کو نیند کی کمی ہو اگر, تو آپ کا ذہن اچھی طرح سے نہیں چل پاتا, سوالات نہیں آتے, آئیڈیاز نہیں آتے. لیکن اگر آپ کو کانفیڈنس کی کمی ہے تو پھر تو آپ بالکل ہی وہی والی بات کہ ہم خالی ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا علم کی کمی سے بھی انسان کا اعتماد ویسا بحال نہیں رہتا جیسے مائیکل جیکسن کی میں نے مثال دے دی. اس کے علاوہ یہ والی بات کہ اگر کانفیڈنس کی کمی ہے تو پھر تو علم بھی کسی کام کا نہیں. بڑے بڑے پڑھے لکھے بے روزگار ہیں, اور صرف اسی لیے اعتماد کی کمی کی وجہ سے. صحیح سر. سر اب میں پوچھنا چاہوں گی کہ سر ریحان سے آپ کی ملاقات کب ہوئی, اور آپ نے سر کیا سیکھا, اور آپ کیا شیئر کرنا چاہیں گے سر کے بارے میں؟ میری ریحان صاحب سے جو ملاقات ہے, میں نے ان کے بارے میں جب جانا تو یہ تھا 5 فروری 2021. میں نے ان کے بارے میں پہلی دفعہ جانا کہ یہ بندے ہیں کون. اس سے پہلے میں جب ترکی میں تھا 2016 کو میں ترکی گیا, 2017-18 کو میں آزاد چائے والا کے متعلق میں نے جانا کہ یہ بھی ایک نوجوان ہے. ان کو میں نے سننا شروع کیا. یعنی سمجھ لیں کہ جتنے بھی اساتذہ ہیں سب کو پہلے میں نے سنا, لیکن یہ جو ریحان صاحب ہیں ان کو بعد میں نے دیکھا اور جانا. اسی طرح میگا سکسیس والے میر شکیل صاحب ہیں, ان کو میں نے جب سنا تو انہوں نے نام بتایا ریحان اللہ والا صاحب بھی کوئی ہیں. اچھا, پھر آزاد چائے والا بھائی بھی ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے ریحان بھائی سے سیکھا. تو مجھے جب ان کا پتہ چلا, اب نام تھوڑا سا پنجاب کے حوالے سے یہ عجیب ہے, وہاں ایسا نام میں نے سنا ہی نہیں کہ ریحان اور اللہ والا. تو جب میں نے سرچ کیا ان کو 5 فروری 2021 تو مجھے یہ نظر آئے. میں نے ان کو سننا شروع کر دیا, لیکن میں نے پہلی ہی فرصت میں کورس نمبر 1 شروع کر دیا کرنا. اسی چیز کو لے کے میں شروع ہو گیا. کورس نمبر 1 کے ساتھ ساتھ مجھے جیسے ہی انہوں نے کہا میں نے اس کے سٹیپس کو فالو کیا. تو تھوڑے ہی دن گزرے, میں نے پہلی انٹروڈکشن ویڈیو بھی بنا ڈالی, اور مجھے ایک پوسٹ دیکھنے کو ملی جس پہ لکھا تھا کہ جی ریحان اللہ والا صاحب کے بیٹے ہیں عبداللہ اللہ والا, ان کی شادی ہے فیصل مسجد اسلام آباد میں, جو مجھ سے 4 گھنٹے کی دوری پہ تھی. تو دعوت عام ہے, کوئی بھی آ سکتا ہے. تو وہ پھر میں سوچنے پہ مجبور کہ میں نے جس شخصیت کو دن رات سنا, جن کے کورسز کے میں نے نوٹس بنائے, دیوانہ وار سنا, میں ملنا بھی چاہتا ہوں. تو میں پھر جمعے کے دن 26 فروری کو 2021 میری خوش قسمتی دیکھیں کہ ٹھیک 21 دنوں بعد مجھے ان سے ملنے کا بھی شرف ہو گیا. تو شرف ملاقات ہوئی. میں اسلام آباد گیا ان کے بیٹے کی شادی میں, غیروں کی شادی میں, عبداللہ دیوانہ وہ پہنچ گیا. میں فیصل مسجد جا کے ملاقات کی ان سے. تو ان کو دیکھ کے جیسے آج میں جب کسی کو دیکھتا ہوں کہ لوگ ان کو دیکھ کے دیوانے جنونی ہو جاتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ کس کو دھکا لگا, کس کو کیا ہوا, وہ فوٹو لینے کے چکر میں, سیلفی لینے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. میں نے بھی ایسے ہی کیا. ان کے بیٹے کا نکاح ہو رہا تھا, میں نے کہا پہلے مجھے سیلفی دے. میں نہیں, انہوں نے کہا یار نکاح تو ہونے دو. میں کہا نہیں, پہلے میری سیلفی. تو انہوں نے کہا اس کے بعد سیلفی دیتے ہیں, نکاح تو پڑھوانے دو. میں نے کہا چلیں. تو اس طرح میری ان سے پہلی ملاقات ہوئی. پھر وہ جبری ویڈیو انہوں نے بنائی میرے ساتھ. جی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں کہا جی رانا ظاہر مقصود. تو ڈر رہا تھا میں. تو یہ تھی میری ان سے پہلی ملاقات 2021 26 فروری کو. جی سر سے کیا آپ نے سیکھا, مطلب پہلے اور اب میں آپ کو کیا فرق نظر آتا ہے؟ یہ انشاءاللہ تعالی ویسے تو کئی سارے انٹرویوز میرے ہوئے مختلف چینلز پہ, میں بتا چکا. اور آپ کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ کو نہیں پتا تو میں نے ان سے وہ سب کچھ سیکھا جو مجھے سیکھنا چاہیے تھا. کام میں پچھلے 17 سال سے کر رہا ہوں اس طرح کے کہ مجھے آگے بڑھنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. لیکن وہ کہتا ہے نا کہ جیسے کٹی پتنگ ہوتی ہے, کبھی ادھر چلے جانا, کبھی ادھر چلے جانا, اور انسان سوتا کہاں ہے, اٹھتا کہاں ہے, کس لیے کہ اپنی یعنی جو اس کا ڈریم ہے, جو اس کی منزل ہے, اس کا تعین نہ ٹھیک ہونے کی وجہ سے.
تو انسان اس طرح کے کام کرتا ہے. لیکن جب ان سے ملے، ان سے ہم نے یہ سیکھا کہ وقت کا کیسے استعمال کرنا ہے، کام کو مینج کیسے کرنا ہے، کون سے کام فرض ہیں، کون سے کام ڈیلے کیے جا سکتے ہیں، کون سے کام ایمرجنسی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم نے سیکھی اور وہ سب کچھ سیکھا جو ہمیں سیکھنا چاہیے تھا. انشاءاللہ وقت قریب میں اس چیز کی وضاحت کروں گا کہ میں پہلے کیا تھا، اب کیا ہوں، اور مستقبل میں کیا ہونے والا ہے معاملات. تو لہٰذا جو میں ابھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میرے وہ دوست جو آج سے ٹھیک 2 سال پہلے مجھے جانتے تھے، وہ جب مجھے کبھی دیکھتے ہیں ایسے ویڈیوز پہ تو مجھے پہچاننے سے اور مجھے جاننے سے وہ انکار کر دیتے ہیں، نہیں یہ وہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو اب آپ سمجھ جائیں کہ میں نے جو ان سے سیکھا اس سے جو فرق آیا وہ اس کی مثال زمین آسمان کی دی جائے تو غلط نہیں ہوگا. تو یہ سب سے بڑا یہ فرق آیا. اور جو سیکھا میں نے ان سے، جو جانا سیکھا وہ یہ ہے، اگر 2 لفظ میں کہوں تو انہوں نے مجھ سے ملوا دیا. باقی آپ سمجھدار ہیں. جی سر صحیح. آپ کا نام بہت انٹرسٹنگ ہے اور دلچسپ لگتا ہے، ترکی والا. سر جسے مس کارلا کہتی ہیں ترکی والا، تو وہ بھی اچھا لگتا ہے کہنے میں. تو سر اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، کیسے یہ نام آپ نے رکھا اور کیسے آپ نے سوچا کہ یہ نام رکھا جائے؟ صحیح، یہ نام میرا خود کا نہیں ہے، یہ بزرگوں کی طرف سے مجھے دیا گیا، ریحان اللہ والا صاحب کی طرف سے. جب ان سے پہلی ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا الادین کا چراغ مل جائے تو کیا 3 خواہشات ہیں جو چاہو گے. تو میں نے، کیونکہ پہلے سے میرا جو مشن تھا، جو سوچ کے رکھا ہوا تھا، میں نے کہا کہ جی ایک تو میں آپ کا شاگرد بننا چاہوں گا، دوسرا میں وہی کہ پیسہ کمانا خوشحالی، تیسری یہ کہ میں ترکی میں کچھ سروسز دینا چاہتا ہوں اپنے پاکستانی بھائیوں کو جو ادھر پریشان حال ہیں. ہوتا ہی ہے مس نیلوفر کے لوگ انلیگل پیدل وہاں چلے جاتے ہیں اور جا کے پریشان ہوتے ہیں. تو میں نے یہ کچھ کہا ان سے، تو انہوں نے بھی اس چیز کو پہلے سے ہی آبزرو کیا ہوا تھا، اس کے لیے وہ تیار تھے، کرنا چاہتے تھے. تو انہوں نے مجھے پھر اس کام کے لیے منتخب کیا. مجھے ترکی والا نام اس لیے ملا کہ مجھے ایک تو ریحان صاحب نے دے دیا، مجھے ہیلپ سینٹر بنا کے دیا، ریحان ہیلپ سینٹر ترکی، جس میں میں پاکستان میں رہتے ہوئے ترکی میں جو مقیم پاکستانی ہیں جن کو ضرورت نہیں آتی ان کے لیے ترجمانی کرتا ہوں، جن کو رہائش کا مسئلہ ہے ان کی رہائش کا بندوبست کرتا ہوں ادھر بیٹھے بیٹھے ورچولی. جس کو کام پہ لگنا ہے تو ان کو کام پہ لگوا دیتا ہوں. اس طرح کے معاملات، ہسپتال کے معاملات. وہاں انگلش نہیں چلتی، ترکی زبان چلتی ہے، تو میں یہاں بیٹھا بیٹھا بتا دیتا ہوں کہ جناب اس کو بخار ہے، اس کو پسلیوں میں درد ہو رہی ہے، اس کو یہ ہے وہ ہے. تو کچھ ایسے کام کرتا ہوں جس کی وجہ سے مجھے ترکی والا نام ملا. اس کے علاوہ ترکی زبان آتی ہے، ظاہر ہے. جب ترکی میں تھا 3 سال وہاں رہا تو وہاں رہ کے میں پاکستانیوں کی ترجمانی کیا کرتا تھا. تو اس وجہ سے ایک ریحان ہیلپ سینٹر ترکی والا مل گیا، اس کی وجہ سے نام ہے. دوسرا اس وجہ سے، تیسری مجھے زبان آتی ہے. جی سر مطلب آگے بھی ہے آپ کا ارادہ کہ آگے آپ جائیں گے ترکی؟ ہاں جی جائیں گے، سیر و سیاحت کی غرض سے ضرور ترکی جائیں گے، کیوں نہیں. ابھی بھی انویٹیشنز ہیں لیکن جائیں گے وقت قریب. آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ سر آپ کا بچپن کیسا گزرا؟ آپ کیا بچپن میں، جیسے ابھی آپ اعتماد سازی کے استاد ہیں، تو کیا بچپن میں آپ کانفیڈنٹ تھے، کیسے تھے؟ صحیح، اچھا سوال ہے. ویسے یہ شروع کا سوال ہونا چاہیے تھا. بچپن میں ایسا نہیں تھا بالکل. بچپن میں بالکل اس کے اپوزٹ تھا جیسا میں ابھی ہوں. وہ اس طرح کہ میں ابھی جیسے بات کر رہا ہوں ایسا کبھی بھی ممکن نہیں تھا. انسان ہمیشہ اس چیز کے پیچھے پڑتا ہے، اس چیز کو چاہتا ہے اور اسی چیز کے پیچھے دیوانہ وار پڑتا ہے جس کی اس کو بہت زیادہ کمی ہوتی ہے، جو اس کے پاس نہیں ہوتا. آپ نے تارے زمین پہ مووی دیکھی ہے؟ وہ سر سنی ہے، دیکھی نہیں سر. دیکھی نہیں. ہوتا یہ ہے اس میں کہ عامر خان اس فلم کے ہیرو ہیں، ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس کو لفظ دیکھنے میں سمجھنے میں بڑی پریشانی ہوتی ہے. اور لوگ جب اسے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ الفاظ میرے آگے ناچتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی ڈی اور بی میں، اور اس طرح کی عجیب حرکتیں کرتا ہے. تو کسی کو سمجھ نہیں آتی اس کی. عامر خان جیسے ہی اس کی نوٹ بکس دیکھتا ہے، باقی اس کی رائٹنگ، ہینڈ رائٹنگ دیکھتا ہے تو اسے فوراً پتہ چل جاتا ہے اس کو مرض کیا ہے. اور وہ ایک مرض تھا. انہوں نے اس کو اس لیے اچھی طرح سے جان لیا کہ ان کے ساتھ وہ بچپن میں ایسا ہوا.
تو وہ جا کے جو اس فلم کی ہیروئن ہے اسے جا کے کہتے ہیں کہ آج برسوں بعد میں نے آئینے میں خود کو دیکھا. تو وہ آگے سے مذاق میں کہتی ہے میں تو روز کہتی ہوں دیکھ لو. تو بات یہ ہے کہ آئینے میں دیکھنے سے مراد یہ تھا کہ انہیں یاد آیا کہ میں بچپن میں ایسا تھا, مجھے بھی یہ مسائل تھے. تو وہ پھر اس چیز کو آسانی سے سمجھنے لگ گئے. میں جو اعتماد سازی کرنے لگ گیا ہوں, جو میں نے سوچا کہ یہ بہت ضروری ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ بچپن میں 2000 کتنے سے پہلے 5 سے پہلے 2005 تک میری جو عمر بنتی ہے تقریباً آپ اندازہ کر لیں کہ 19-20 سال بنتی ہے, ٹھیک ہے, 21 سال کی عمر تک جناب میری شرم ہی نہیں تھی جاتی, اور یہاں تک کسی مرد سے بات نہیں تھی ہوتی. مرد اور جو اگر کسی عورت نے بلا لیا, کسی لڑکی نے مخاطب کر لیا, چاہے کسی نے کوئی ڈریس پوچھا یا ویسے کہا بھائی بات سننا, تو بھائی جان کی تو جان ہی نکل جاتی تھی. تو اگر کوئی میری طرف ایسے دیکھ رہا ہے اور اس نے نظریں روک دی مجھ پہ 2 سیکنڈ کے لیے, ایسے 1 اور 2, تو میں شرم سے پانی جی چاہے آنکھوں سے بھی پانی نکل آئے, اور میں کہتا تھا کروں اور کیا کروں. تو میرے ابا حضور رانا مقصود صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ کہا کرتے تھے تم راجپوتوں کے بیٹے ہو, بیٹے تمہیں کیوں ڈر لگتا ہے, کیوں تم اس طرح کرتے ہو, بات کیا کرو کانفیڈنٹ, آنکھوں میں دیکھا کرو, ایسے یہ وہ گجرانوالے کے. تو یہ کچھ مسائل تھے مجھے, اور بہت زیادہ مسائل تھے. میں کسی سے بات نہیں کر پاتا تھا, کسی سے کوئی نہیں. الفاظوں کی تو کمی کیا ہے ہی نہیں تھے الفاظ, ڈر بھی تھا, شرم بھی تھی, اور خوف بھی, یہ ساری چیزیں پائی جاتی تھی. پھر جیسے جیسے ان چیزوں کو ڈائگنوز کیا, ڈھونڈا, پتا چلا کہ مسئلہ کیا ہے, تو اب میں اس چیز کو بآسانی حل کر سکتا ہوں. کسی کو دیکھتے ہی یہ اندازہ فوراً سے کر سکتا ہوں کہ اس کو مسئلہ کیا, کیوں کہ بچپن میں میرے ساتھ ایسا تھا. جی سر, کیا ایسی چیز ہے جو آپ چاہیں گے کہ آپ میں چینج ہونی چاہیے؟ مجھ میں جو چیز ہے وہ جو چینج ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ مجھے بولنا پڑے گا کہ میں گجرانوالہ کا ہوں, مجھے بولنا پڑے گا کہ میں راجپوت ہوں. اصل میں جو چینج ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ مجھے غصہ آ جاتا ہے, اور یہ جو ہے ابھی بھی نا کافی حد تک میں کنٹرول کر چکا. ریحان صاحب نے بڑی محنت کی اس پہ, بڑی ٹریننگ دلوائی, لیکن اس کے باوجود بھی نا یہ چینج ہونا چاہیے. مجھے آ جاتا ہے, ابھی بھی آ جاتا ہے, بڑا کنٹرول کرتا ہوں. لیکن اصل میں دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو شر پسندی کے علاوہ کچھ آتا نہیں, جن کو شرارت کرنی ہی ہوتی ہے انہوں نے. تو مجھے بھی ایک چیز ہے, انہوں نے شرارت کرنی ہوتی ہے, مجھے یہ ہوتا ہے کہ اب میں نے ان کو ٹھیک کرنا ہے, تو اس لیے تھوڑا سا آ جاتا ہے, اور یہ میں چاہوں گا کہ یہ تبدیل ہو جائے. اچھی آپ میں اچھا کیا ہے, مطلب سر آپ کی کیا خوبیاں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ مجھ میں اچھی چیز ہے؟ جی, مجھ میں جو اچھی چیز ہے وہ یہ ہے اللہ کے فضل سے. ایک تو یہ کہ اللہ پاک نے میرے اندر جو ایک چیز رکھی ہے نا, یہ جو اللہ کا فضل ہی کہا جاتا ہے اسے, اللہ کے فضل کے بغیر کہ میں سچ بولتا ہوں. کبھی بھی کچھ بھی ہو جائے, جتنا بھی نقصان ہو رہا ہو, میں سچ کہہ دیتا ہوں کہ جی بالکل ایسا ہے, ٹھیک ہے. تو سچ بولنے کی جو اللہ نے طاقت دی ہے یہ بہت اچھی چیز ہے. اس کے علاوہ اللہ نے جو میرے اندر ایک سافٹ ویئر جو ہے اس کو اپڈیٹ کیا ہے کہ رزق کمانا ہے, حلال کمانا ہے, ٹھیک ہے. تو میں رزق حلال کمانے کے چکر میں میں نے ہجرت بھی کی, اور کچھ بھی ہو, کسی کا جو چیز یعنی قرآن و حدیث کی روشنی میں جس پہ میرا حق نہیں وہ میری نہیں, تو لہٰذا رزق حلال کمانے کو میں ترجیح دیتا ہوں, سچ بولنے کو ترجیح دیتا ہوں. اور یہی کوئی کہہ لیں میری اچھی چیزیں ہیں جو مجھے نظر آتی ہیں, جو لگتی ہیں, اور جس پہ میں اللہ کا بارہا شکر گزار ہوں, بار شکر گزار ہوں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے. اور اس کے ساتھ اللہ پاک نے شکر کی بھی توفیق دی ہے, اور یہ اللہ کا فضل ہے, الحمدللہ. جی سر, آپ کے ماشاءاللہ اسٹوڈنٹ جو ہیں جو آپ سے پڑھ کے نکلتے ہیں وہ سر پڑھنے کے بعد جو ہے کانفیڈنس والے اور کانفیڈنس والی بن جاتے ہیں, سر کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ دیکھیں جی, بنتا تو وہی ہے جو چاہتا ہے, ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹس تو بے شمار گئے ادھر سے, اور میں جی سب سر. کے لیے جب آتا ہوں تو میرا پہلا تعارف ہوتا ہے میں ہوں رانا زاہد ترکی والا, یہ میرا کام, یہ وہ, میں پہلے یہ تھا, میں اب یہ ہوں. جی سر.
تو میں اس لیے یہ چیزیں بتا دیتا ہوں تصویروں کے ساتھ، پروف کے ساتھ، کہ انہیں یقین آ جائے کہ اچھا اگر یہ شخص گاؤں سے آ کے اتنا تبدیل ہو سکتا ہے تو وائی ناٹ وہی. تو میں جب یہ بتاتا ہوں تو اس میں سے جو چاہنے والے ہوتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہم تبدیل ہو جائیں، جو اپنے آپ کو واقعی بدلنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ اس بندے نے اس ماحول سے اٹھ کے یہاں تک آ گیا تو ہم تو پہلے ہی اچھے ماحول میں رہ رہے ہیں، ہم تھوڑا سا بہتر کرنے کی ضرورت ہے. تو جو چاہتے ہیں وہ کر جاتے ہیں، جو نہیں چاہتے وہ کبھی بھی نہیں کر پاتے. میں الفاظ سب کے لیے ہوتے ہیں، توجہ میری سب کی طرف ہوتی ہے، آپ بھی آپ بھی آپ بھی، لیکن وہی بات کہ نہیں ہے تو طالب تو تیرے مطلوب ہم بھی نہیں. ٹھیک ہے، جو طالب ہوتے ہیں وہ سوال پہ سوال کرتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں سر آپ کا 1 منٹ مل جائے گا، یہ دیکھیے گا یہ کیسے ہو گیا، وہ کیسے ہو گیا. ٹھیک ہے، اور جنہیں نہیں چاہیے ان کو جگہ جگہ کے میں کہتا ہوں بیٹا یہ میں نے کل کہا تھا، ہوم ورک کیا، وہ سر وہ گھر گیا، بجلی چلے گئی، گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا، بہانے ہزار. ٹھیک ہے، تو لہٰذا جو چاہتا ہے وہ بدل جاتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ نہیں بدلتا. اور ایک چیز کا اور اضافہ کرنا چاہوں گا کہ 2 بندوں پہ ایک ہی کام کو اگر اپلائی کروا دیا جائے تو نتائج الگ آئیں، ایک جیسے نہیں. ہاں بالکل سر. سر یہ ان کی اپنی ہے نا کہ وہ جو چاہے گا اس کا رزلٹ الگ ہوگا، جو نہیں چاہے گا، جو سیریس نہیں ہوگا اس کا رزلٹ الگ ہوگا. بالکل ایسا. جیسے ماشاء اللہ سر سعدیہ جو ہے ماشاء اللہ آپ کی اسٹوڈنٹ ہیں، کانفیڈنس والی ہو گئی ہے اور بہت ہی سپورٹ کرتی ہیں، بہت کرتی ہیں، ہمیں ہمت دیتی ہیں. تو سر میرا سر یہ آپ سے سوال ہے کہ سر آپ کی نظر میں سر کامیابی کیا ہے، اور سر کامیاب ہونے کے لیے آپ کیا کہیں گے، کیا ضروری ہے چیز؟ ایک اور بہترین سوال، توجہ کیجئے گا. دیکھیں پہلے میں سعدیہ کا ذکر کر لیں. دیکھیں وہ اگر کانفیڈنس والی ہو گئی ہیں، یہ نام ریحان صاحب کی جانب سے انہیں ملا، ان کے اندر کانفیڈنس تھا، ہے اور بھی تھا. اور زبردست نیلوفر میں سعدیہ حفیظ کہہ رہی ہیں ہاں بالکل آپ واقعی آپ کے سوالات اچھے ہیں اور آپ بھی فیوچر کی بہترین انٹرویور ہونے والی ہیں. اچھا دیکھیں جی کہ آپ جو ہے ماشاءاللہ آپ بھی اچھے سوالات کر رہی ہیں اور یہاں سے نظر آ گیا کہ آپ ایک بہترین انٹرویور بنیں گی اور وقت میں لوگوں کی اسی طرح رہنمائی کریں گی. آپ نے کہا کہ کامیابی کیا ہے، توجہ کیجئے گا کامیابی ہر انسان کے لیے ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے، میرے کچھ دوست ایسے ہیں جن کی کامیابی کا معیار کچھ اور ہے، اور وہ کیا ہے، ان کے نزدیک کامیابی کا معیار یہی ہے کہ یار اتنی عمر ہو گئی ابھی تک شادی نہیں، شادی ہو جائے تو ہم کامیاب ہو جائیں. سمجھ گئے؟ اچھا میرے کچھ دوست ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ یار میں پولیس میں اس ڈیزگنیشن تک تو آ گیا، وہ ڈیزگنیشن جو میں دیکھ رہا ہوں وہ مل جائے تو میں کامیاب ہو گیا. ٹھیک ہے، اچھا ایک صاحب ہیں جن کے پاس وہ ڈیزگنیشن بھی موجود ہے، پیسہ بھی اچھا خاصا موجود ہے، لیکن نہیں ہے تو کیا نہیں ہے، جسمانی فٹنس نہیں ہے. اگر وہ صحت مند نہیں تو وہ کیا کہیں گے، یار پیسے کو آگ لگانی ہے، آئے ہائے کبھی اس نوجوان جیسا میرا فگر ہو جائے، میرے مسل اور 6 پیک بن جائیں، لہٰذا میں کامیاب ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے، پڑھا لکھا کہتا ہے کہ جی پڑھائی کو کیا کرنا ہے، ایسا کانفیڈنس آ جائے تو ہم کامیاب ہو گئے. اور کانفیڈنس والا کہتا ہے کہ میں کبھی ماسٹر کی ڈگری میرے پاس ہو تو میں کامیاب ہو جاتا ہوں. لہٰذا ثابت یہ ہوا کہ ہر انسان کی کامیابی کا معیار الگ ہے. دیکھنا یہ پڑے گا کہ انسان کامیابی سمجھتا کس کو ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس لیے کامیابی یہ الگ الگ چیزیں ہیں. لیکن اگر ان ساری چیزوں کو سمیٹ دیا جائے تو ہر وہ انسان کامیاب ہے، توجہ کیجئے گا، جس کو اللہ پاک کا شکر ادا کرنے والی زبان مل گئی. ٹھیک ہے، شکر کرنے والا دل مل گیا اور ذکر کرنے والی زبان مل گئی. ہر وہ انسان کامیاب ہے جس کو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کی فکر ہو، وہ کامیاب ہے. بالکل سر صحیح. سر میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ آئیڈیل پرسنالٹیز دیکھیں جی، سب سے پہلے اگر دینی نقطہ نظر سے بات کی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار،
ان سے بڑھ کر ہماری اور کیا آئیڈیل شخصیت کوئی بھی نہیں. اچھا دنیاوی لیول پہ اگر بات کی جائے دنیا میں تو یہ مختلف شخصیات وقت کے ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہیں. کسی زمانے میں جب میں پہلوانوں کے شہر سے ہوں تو کراٹے کھیلا کرتا تھا, جم جایا کرتا تھا, تو آرنلڈ شوازینگر میرے پسندیدہ شخصیت تھے. تو جیٹ لی تھے, بروس لی تھے, جیکی چن تھے, ٹھیک ہے, استاد وین ڈیم تھے, تو یہ میرے آئیڈیل تھے. تو اب اگر بات کی جائے اب جو میرے آئیڈیل ہیں وہ استادوں کے استاد اور میرے استاد ریحان اللہ والا صاحب ہیں. اس کے علاوہ ہر وہ شخص جو پاکستان کی فلاح و بہبود بہتری کے لیے کام کرتا ہے وہ میرا آئیڈیل ہے, میرا پسندیدہ ہے. اور وہ شخص جو اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہے اور بہتر انسان بنانا چاہتا ہے وہ میرا آئیڈیل ہے. سر مین چیز یہی ہے کہ انسان خود کو بدلنا چاہے, کیونکہ سر انسان کبھی پرفیکٹ ہو ہی نہیں سکتا. تو جتنی زندگی ہے اتنا کوشش ہو کے سیکھا جائے. سر مجھے آپ سے بات کر بہت اچھا لگا, اور بہت ساری باتیں تھی جو میں کرنا چاہ رہی تھی آپ سے, اور پہلے مجھے تھوڑا ڈر تھا, لیکن اب ماشاءاللہ مجھے نا بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. تو سر میں اب لاسٹ میں بس آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے, اور سر یہ بھی آپ تھوڑا سمجھائیں کہ کانفیڈنس کے لیے کیا ٹپس ہیں بڑھانے کے لیے. صحیح, پہلے ٹپس دے دیتے ہیں. ٹپس یہ ہیں جی کانفیڈنس کو بڑھانے کے لیے آپ دیکھنا یہ پڑے گا کہ کس کام میں آپ اپنا اعتماد بڑھانا چاہتے ہیں. آپ اپنا اعتماد کیوں بڑھانا چاہتے ہیں اور کس کام میں. اب جس کام میں آپ اپنا اعتماد بڑھانا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ گفتگو کے غازی بن جائیں. بنت عبد القادر, واہ بہت ہی کام کی باتیں ہیں ماشاءاللہ, جزاک اللہ. جی آپ کی طرف سے بھی بہت شکریہ, ہماری طرف سے بھی آپ کے لیے. اچھا وہ یہ ہے کہ آپ جس کام, جی سر یہ جو ہے نا کمنٹ میں میری امی نے دیا ہے, سوری میں نے آپ کی بات کاٹی. سر یہ جو کمنٹ ہے عبد القادر میری امی ہے. امی ہیں, اچھا جی بہت شکریہ ان کا, انہوں نے ہماری باتوں کو سنا, پسند کیا, میں بھی شکر گزار ہوں. بہترین. اچھا بات کاٹی, کوئی بات نہیں. اچھا دیکھیں جی یہ ہے کہ کامیابی کی جو ٹپس آپ نے پوچھی وہ اعتماد کی, وہ یہ ہیں کانفیڈنس کی. آپ کو دیکھنا یہ پڑے گا کہ آپ کس کام میں اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہتی ہیں, اپنا کانفیڈنس کو بحال کرنا چاہتی ہیں, تو اس کام میں آپ کریں گی. آپ گفتگو کے غازی بننا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان لوگوں کو سنیں جو اچھا بولتے ہیں. آپ ان لوگوں کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کریں کہ کیسے اچھا بولا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کا اعتماد بولنے میں بہترین ہو گیا. ٹھیک ہے, آپ ایکٹنگ میں اپنے اعتماد کو بحال کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً آپ کسی ایکٹر کو دیکھیں اور جو آپ کا پسندیدہ وہ دیکھیں. ٹھیک ہے, آپ ریحان اللہ والا صاحب کی طرح نئی نئی چیزیں سوچنے میں اور نئے نئے لوگوں سے ملنے میں اپنا اعتماد بحال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ریحان اللہ والا صاحب کو فالو کریں, بلکہ پیچھے لگ جائیں اور ان کی بات کو سنیں, سمجھیں, تو آپ کا اعتماد بحال ہو جائے گا. خلاصہ کلام یہ کہ جس کام میں آپ اپنے اعتماد کو بحال کرنا چاہتے ہیں اس کام کو بار بار کرنا مقصود ہے, صحیح کرنا نہیں. ہم نے بزرگوں سے یہ سیکھا کہ صحیح کرنا ضروری نہیں, آپ کو کرنا ضروری ہے. اور ہماری جو تربیت کی ہے بزرگوں نے, ریحان اللہ والا صاحب نے یہی کہا کہ آپ نے خراب کام کرنا ہے. اب بیٹا یہ کام کر دو لیکن خراب کرنا ہے. اب پہلے اب ایک تو یہ کہ وہ ہمیں کہیں یہ کام کر دو اور میں آگے سے کہوں سار ابھی نہیں, ابھی یہ مجھے پتہ ہی نہیں, خراب ہو جائے گا. وہ کام کیسے کہتے ہیں, بیٹا یہ کام کرنا ہے, صحیح نہ ہو خراب کرنا ہے. تو اب تو کوئی وجہ ہی نہیں بچی, ایکسکیوزز بچتی. تو لہٰذا ہمیں جو کہا جاتا ہے خراب کرنے کو, اس لیے کہ کرنا ضروری ہے. جب ہم کسی کام کو بار بار کرتے ہیں تو اس میں ماہر ہو جاتے ہیں, اور ماہر ہوتے ساتھ ہی ہمارا اعتماد بحال ہو جاتا ہے. تو لہٰذا اپنے اعتماد کو بحال کرنے کے لیے آپ کو وہ کام بار بار کرنا پڑے گا جس میں آپ بہتری چاہتے ہیں. دوسرا جو آپ نے کیا پوچھا تھا, دوسری چیز کیا, وہ بتائیے گا. کیا پیغام دینا چاہیں گے, کیا نصیحت کرنا چاہیں گے. پیغام میرا جی پورے پاکستان کے لیے یہی ہے کہ خدارا اٹھو, جاگو, اپنے آپ کو پہچانو کہ آپ پاکستانی ہو. وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے,
ہم وقت سے پیچھے رہ گئے کیوں؟ کہ ہمارا جو دین ہے وہ اقرا سے شروع ہوا تھا، پڑھو سے. بالکل. ہم پڑھنے کو ہم نے نہیں ترجیح دی. ہاں سر. تجسس ہمارے اندر سے ختم ہو گیا. نئی نئی چیزیں سیکھنے سے کرنے سے ہم ویسے آ رہی ہیں، تو اس وجہ سے ہم دنیا سے پیچھے رہ گئے. خیر ابھی بھی کچھ نہیں بدلا. میرا پورے پاکستان سے، نوجوانوں سے اور بالخصوص بچوں سے جو پاکستان کا مستقبل ہیں، ٹین ایجر سے، یہی التجا ہوگی، یہی ان کے لیے بات ہوگی کہ اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے وقت کا، اپنے موبائل کا، اپنے لیپ ٹاپ کا صحیح استعمال کریں. ٹھیک ہے؟ اور پاکستان کی معیشت کو بحال کریں، پاکستان کو آگے لے جانے میں، ترقی کی راہ پہ لے جانے میں اپنے حصے کا دیا جلائیں. اور آخر میں یہ بات ان کو سمجھانے کے لیے ایک شعر عرض کرنا چاہوں گا کہ صرف خواہش سے نہیں گرتے پھل جولی میں. نیلوفر، صرف خواہش سے نہیں گرتے پھل جولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا. کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا. بالکل سر. سر بہت مہربانی سر، آپ کی بہت مہربانی. آپ نے ٹائم دیا اور آپ بہت بزی تھے سر. بہت میں نے محسوس کیا کہ آپ بہت بزی ہیں، پھر بھی آپ نے ٹائم نکالا. یہ سر آپ کی سپورٹ ہے اور آپ کی یہ حوصلہ افزائی ہے. آپ کی بہت مہربانی. اللہ آپ کو خوش رکھے اپنے گھر میں ہمیشہ. اللہ آپ کو کامیاب ہے. اور سر بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. بہت مہربانی. جزاک اللہ. بہت شکریہ. مجھے بھی بہت اچھا لگا آپ سے بات چیت کر یہ تھے سر. بہت مزہ. جی سر. یہ تھے ہمارے ساتھ سر رانا ظاہر ترکی والا. اور انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ پروگرام میں کسی اچھے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک اللہ حافظ. اللہ